بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کنفیو انپو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ سید احمد بریلوی یا سید احمد شہید کون تھا. ہو از سید احمد بریلوی اور سید احمد شہید. سید احمد شہید was an Indian Muslim revivalist from Rai Barelvi, is a part of historical United Province of Agra Oud, now called Uttar Pradesh. سید احمد بریلوی یا سید احمد شہید رائے بریلی سے تعلق رکھنے والے ایک ہندوستانی مسلمان بحالی پسند تھے جو تاریخی متحدہ صوبوں آگرہ اور اودھ کا ایک حصہ ہے جس کو آج اتر پردیش کہا جاتا ہے. آپ کا تعلق اسی صوبے سے تھا. اتر پردیش جو ہے یہ بھارت کا ایک نارتھرن اسٹیٹ ہے اور اس کی جو آبادی ہے یہ 204 ملین ہے 2012 کے مردم شماری کے مطابق. اتر پردیش کا جو کیپٹل ہے وہ لکھنؤ ہے اور اس کے جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے 75 اور 1950 میں اس صوبے کو اتر پردیش کا نام دیا گیا. Uttar Pradesh is the most populous and fourth largest state of India. It lies on the north central part of the country. The climate of the Uttar Pradesh is a tropical monsoon type with warm weather year round, and the average high temperature in Lucknow is range is 70 Fahrenheit, mean below the 20 centigrade. The epithet Barelvi is derived from the Rai Barelvi, his the place of origin. رائے بریلوی کی نسبت رائے بریلوی سے ہوئی تھی. رائے بریلوی از دا سٹی دا سینٹرل اتر پردیش اسٹیٹ. رائے بریلوی جو ہے یہ سینٹرل اتر پردیش کا ایک سٹی ہے نارتھرن انڈیا میں. اٹ از لوکیٹڈ اباؤٹ دا 45 میلز ساؤتھ ایسٹ آف دا لکھنؤ. یہ تقریباً 45 میل کے فاصلے پر ہے لکھنؤ سے آن دا سائی ریور. لکھنؤ اور رائے بریلوی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 77 کلومیٹر ہے جبکہ 92 کلومیٹر ہے کانپور اور رائے بریلوی میں، جبکہ احمد آباد میں 105 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس کے علاوہ مرزا پور میں جو فاصلہ ہے وہ 179 کلومیٹر ہے. سید احمد بریلوی was born on 29th of November 1786 on Rai Barelvi in India. سید احمد بریلوی 19 نومبر 1886 کو رائے بریلوی انڈیا میں پیدا ہوئے. رائے بریلوی کو آج کل اتر پردیش کہا جاتا ہے. He was also known as سید احمد شہید. سید احمد بریلوی کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے. When سید احمد شہید was born, it was the time when the Muslims of India were facing the downfall by the hand of British, Sikh and Hindu after such a glorious past. جب سید احمد بریلوی یا سید احمد شہید جب پیدا ہوئے تو اسی وقت مسلمانوں کا ہندوستان میں زوال شروع ہو چکا تھا. بائی دا ہینڈ آف برٹش اینڈ سکھ اور برطانوی حکومت اور ہندو کے ہاتھوں. آفٹر سچ اے گلوریس پاسٹ ایک شاندار ماضی کے بعد مسلمانوں کا وہاں زوال شروع ہوا تھا. He launched his struggle against the enemies. انہوں نے ایک تحریک شروع کی، ایک مہم کا آغاز کیا اگینسٹ the enemy اپنے دشمنوں کے خلاف. enemies of اسلام اسلام کے مخالفوں کے خلاف. which were become the fatal threat جو یہ ایک بہت بڑی دھمکی تھی یا ایک بہت بڑا خطرہ تھا to the survival of اسلام اسلام کی بقا کے لیے. His main struggle was against the Sikh of Punjab who were become the biggest hindrance
and the way of survival of Islam in Punjab and North Frontier region of India. اس کے اصل جدوجہد پنجاب کے سکھوں کے خلاف تھی جو پنجاب اور ہندوستان کے شمالی سرحدی خطوں میں اسلام کی بقا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے تھے۔ سید احمد بریلوی spent his childhood in his hometown. At 18 he went to the Delhi College for further education. سید احمد بریلوی نے اپنے بچوں کی کمان اپنی آبائی شہر میں گزار دی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سید احمد بریلوی نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے ہی علاقے میں حاصل کی تھی اور 18 سال میں وہ مزید تعلیم کے لیے دلی کالج گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 18 سال کے سید احمد بریلوی ہوئے تو انہوں نے آگے تعلیم کے لیے دلی کالج کا رخ کیا۔ He was the founder of revolutionary Islamic movement called Tehreek-e Ahmadiyya and he was named as Amir al-Mu'minin by his followers. He stayed in Delhi for his necessary education. وہ ایک انقلابی اسلامی تحریک کے بانی تھے جس نے تحریک احمدیہ کا آغاز کیا تھا، جس کو تحریک احمدیہ کہا جاتا تھا، اور ان کے پیروکار نے انہیں امیر المؤمنین کے نام سے مشہور کیا تھا۔ وہ اپنی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی میں he stayed at Delhi for his necessary education. وہ اپنی ضروری تعلیم کے لیے دلی میں ہی رہ رہے تھے۔ Then in 1812 he joined the army of Nawab Amir Khan Tonak of the North India in order to take part on the jihad against the British. اور پھر 1812 کو آپ نے نواب امیر خان ٹونک کے گروپ کو جوائن کیا آف نارتھن انڈیا، جو نارتھن انڈیا میں تھا، ان آرڈر ٹو ٹیک پارٹ ان دا جہاد، تاکہ وہ جہاد میں حصہ لے سکے اگینسٹ دا برٹش، انگریزوں کے خلاف۔ نواب محمد امیر خان ٹونک ایک لیڈر تھا اور اس کا تعلق پشتون سے تھا۔ وہ ایک ملٹری جنرل تھے مراٹھا امپائر میں۔ In 1821 he went to Mecca to perform Hajj, where he received the spiritual experience and meet many Islamic scholars, ulama and thinkers. He stayed there for 2 years. 1821 میں وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے جہاں انہیں روحانی تجربہ حاصل ہوا اور انہوں نے بہت سے اسلامی اسکالر، علماء کرام اور مفکرین سے ملاقاتیں کی اور وہ 2 سال تک وہاں رہے۔ He came back with many new ideas and knowledge about the Islamic movement going on all over the world. وہ پوری دنیا میں جاری اسلامی تحریکوں کے بارے میں بہت سے نئے نظریات اور جانکاری کو لے کر آئے۔ On 6 August 1823 he came back to India. After that he devoted himself for the religious and social reformation of the Muslims of India. 6 اگست 1823 کو وہ ہندوستان واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی اصلاح کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ He strived to review the glory of Islam and wanted to implement Sharia rather than clinging to the Sufism. He denied and refused to support the Bid'ah and support Tawheed. انہوں نے اسلام کی شان کو بحال کرنے کی کوشش کی اور تصوف سے چمٹ رہنے کی بجائے شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بدعت
کی حمایت کرنے سے انکار کیا اور توحید کی حمایت کی. After that he went to Peshawar in 1826 from where his actual journey of struggle start. اس کے بعد وہ 1826 میں پشاور چلے گئے جہاں سے ان کا حقیقی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے. سید احمد and his 1000 followers made Charsadda their base camp in late December. They clashed with Sikh army at Okada but no result could be deduced. سید احمد اور اس کے 1000 پیروکاروں نے دسمبر کے آخر میں چارسدہ کو اپنا اڈا بنا دیا اور اکوڑا میں سکھ فوجوں کے ساتھ جھڑپیں کیے لیکن کوئی نتیجہ اس کا نہیں برآمد ہوا. He faced lot of challenges on his struggle. انہوں نے اپنے جدوجہد میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا تھا، بہت سے مسائل کو برداشت کیے تھے. In 1830 he started collecting usher. Many Han became reluctant to pay this tax. 1830 میں آپ نے عشر کو جمع کرنا شروع کیا. بہت سے ہان اس ٹیکس کی ادائیگی سے گریز کر رہے تھے، مین اس ٹیکس کی ادائیگی سے کھچکچا رہے تھے. سید احمد شہید left his family under the protection of Pir Pagala and proceeded toward jihad without any worry about his family. سید احمد شہید نے اپنے خاندان کو پیر پگاڑا کی حفاظت کے پر چھوڑا اور اپنی خاندان کی پریشانی کی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جہاد کی طرف آگے بڑھے. He reached Naushehra after passing through Afghanistan. The Khyber Pass in Peshawar on December 1826 and made it his headquarters. وہ دسمبر 1826 میں افغانستان سے خیبر پاس اور پشاور سے گزر کر نوشہرہ پہنچا اور اسے اپنا صدر مقام بنایا. نوشہرہ یہ خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو پشاور سے تھوڑی سی دور ہے اور مردان سے بھی اس کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے. The first battle against the Sikh was fought on December 21, 1826 near Okada. The Sikhs were defeated. پہلی لڑائی سکھوں کے خلاف 21 دسمبر 1826 کو اوکاڑا کے قریب لڑی گئی تھی اور اسی لڑائی میں سکھوں کو شکست ہوئی تھی. Please subscribe the Kanpyu Info channel for further videos and share the video with his friend, and I will try to make more interesting video for this channel. Please give his important comments.